بروز منگل 20 جمادی اولی 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 عیسوی صبح زوال کے وقت شہر پر عام حملے کا حکم دے دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایات تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کئی کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بجانے لگے۔ جنگی منصوبہ جو بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا کے مطابق بحری اور بری حملے نے ایک ہی وقت ایک ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ ایثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی اس جاں فشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخ رو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن وادی لیکوس پر زیادہ زور لگایا جا رہا تھا۔ سلطان محمد بذات خود اسی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدمۃ الجیش صلیبیوں اور شہر کی فصیلوں پر گولوں اور تیروں کا بارش برسا رہا تھا، اور کسی صلیبی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بیزنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پہلا دستہ پیچھے ہٹایا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کے مقابلے میں اب ایک تازہ دم دستہ تھا۔ آخر تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ گئے۔ شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں، لیکن صلیبیوں نے جان کی بازی لگا کر سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خونریز لڑائی جاری رہی۔ صلیبی کمندے ڈال کر فصیل پر چڑھنے والے مجاہدین کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمہ اللہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان کے پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بیزنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی صلیبی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے۔ جس طرح بری لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت شوق و ذوق رکھنے والی فوج تھی، اسی طرح سمندر میں بھی دست بدست لڑائی جاری تھی۔ خوب زور کا رن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکیں۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے، ان کے سر میں حملے کی کامیابی کا سودا سمایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جو ہی پیچھے ہٹی، توپ خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا بارش برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا اور بہادر یعنی چری فوج، جس کی قیادت سلطان خود کر رہے تھے، شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ اس روز یعنی چری یعنی خصوصی سلطانی فوج نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا، شہید ہو گئے،
لیکن وہ توپ قاپی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں داخل ہونے کے لیے بے تاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مجاہد کا کیا نام تھا جس نے سب سے پہلے قسطنطنیہ کی فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرایا؟ اولین عثمانی شہداء میں امیر ولی الدین سلیمان رحمہ اللہ تعالی شامل تھے، جنہوں نے قدیم بازنطینی شہر کی فصیل پر عثمانی پرچم لہرایا تھا۔ ان کی شہادت کے وقت 18 عثمانی سپاہی پرچم کو گرنے سے بچانے کے لیے تیزی سے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پرچم سر بلند رکھا، حتیٰ کہ باقی مجاہدین جو فصیل پر سے ان کا دفاع کر رہے تھے وہاں آ پہنچے اور انہوں نے پرچم سنبھال لیا۔ اس وقت تک 18 کے 18 عثمانی مجاہد شہادت سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ اس دوران میں عثمانی سپاہی فصیل کے ان شگافوں سے شہر میں داخل ہوتے چلے گئے جو توپوں نے اس میں ڈال دیے تھے، اور ان سیڑھیوں سے بھی اترتے رہے جو فصیل کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ پھر دوسرے حملہ آور عثمانی دستوں نے قسطنطنیہ کے بعض دروازے کھول دیے۔ اس دوران میں بحری فوج نے خلیج کے دہانے پر غلبہ پا کر آہنی زنجیر کھول دی، اور پھر عثمانی بحری بیڑا خلیج میں داخل ہو کر شہر کی طرف بڑھا۔ ان حالات میں بازنطینیوں میں سراسیمگی پھیل گئی، عثمانیوں کے ہاتھوں بے شمار قتل ہوئے اور جو بھاگ سکے بھاگ نکلے۔